بہت لمبے انتظار کے بعد جب اللہ بخش کے گھر 6 بیٹوں کے بعد ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی تو پیدائش کے وقت گھر میں ایک عجیب سی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دائی اماں کے علاوہ فاطمہ اور اس کی سہیلیاں بھی حیران تھیں کہ یہ کیسی مہک ہے۔ فاطمہ نے سمجھا کہ امام صاحب نے اگر بتیاں جلائی ہوں گی اور یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ بچی کی ولادت امام صاحب کے گھر پر ہی ہوئی تھی۔ بچی کو جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ بچی بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی، مگر اس بچی میں ایک عجیب سی بات دیکھی گئی تھی، اور وہ یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں کافی بڑے تھے، جسم نازک پتلا سا، گلابی سرخی مائل رنگت، سنہرے بال، نیلی نیلی آنکھیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر حیرانگی ہوتی تھی۔ اس کی ماں فاطمہ نے کہا، بلا وجہ آپ لوگ اس بات پر پریشان ہو رہے ہیں، یہ سب تو قدرت کا نظام ہے۔ فاطمہ کی بات کو سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ امام صاحب کا نام اللہ بخش ہے۔ اس نے جس وقت بچی کے کان میں اذان دے رہے تھے، بچی ان کی گود میں بدک رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اللہ بخش کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات اللہ بخش نے بھی محسوس کی۔ پھر وہ اپنی بیگم سے ہنس کر بولے، بیگم ہماری بیٹی بہت شریر ہے۔ تمام بھائیوں کا بھی خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ہر دوست سے یہی کہتے کہ ہمارے گھر ایک ننھی سی پری آئی ہے۔ امام صاحب نے اپنی بچی کا نام پریشا رکھا۔ وہ واقعی ایک ننھی پری کے جیسے دکھتی تھی۔ 6 دن کی بچی اس طرح مسکراتی جیسے کہ 2-2.5 سال کی بچی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک واضح ہوتی تھی۔ فاطمہ جب بھی پریشا کو دودھ پلاتی تو پریشا کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا۔ پریشا دودھ اس طرح پیتی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہے۔ فاطمہ گھبرا کر زبردستی پریشا کو اپنے آپ سے دور کرتی۔ کئی دفعہ اس نے امام صاحب سے کہا کہ پریشا آج کل بہت زیادہ پریشان کرنے لگی ہے، تو وہ ہنسنے لگے۔ پھر کہا، نہیں جھلی، تیرا وہم ہے، اسے بھینس کا دودھ پلا، میں کل سے زیادہ دودھ لے کر آیا کروں گا۔ پریشا جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اتنی ہی وہ حسین ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بال سنہرے اور بہت لمبے تھے۔ اللہ بخش ہر دفعہ اس سے گنجا کروا دیتا کہ شاید کالے رنگ میں بال نکل آئیں اور لمبائی میں کم ہو، کیونکہ فاطمہ کے لیے انہیں سنبھالنا کافی مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر ہر دفعہ وہ بڑھ جاتے۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کے بالوں سے جلتی تھیں۔ جیسے جیسے پریشا بڑی ہو رہی تھی، امام صاحب نے اسے نماز اور دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ نہ نماز پڑھتی اور نہ ہی مدرسے جا کر قرآن پاک کو پڑھنا سیکھتی۔ بھائی اپنے ساتھ لے کر جاتے تو وہ رو پٹ کر واپس آ جاتی۔ ہر وقت اڑتی تتلی بنی پھرتی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ گھر کے نزدیک ہی گلاب کا بہت بڑا باغ تھا۔ پریشا موقع پاتے ہی وہاں پر پہنچ جاتی اور پھولوں سے باتیں کرتی۔ باغ کا مالی بھی اسے پھولوں سے باتیں کرتے دیکھ کر حیران ہوتا، مگر وہ اسے پریشا کا بچپنا سمجھ کر خاموش رہے، کیونکہ وہ امام صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے۔ امام صاحب بھی اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر اس کا بچپنا سمجھتے۔ پریشا اکثر نہا کر گھنٹوں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی رہتی اور آئینے سے باتیں کرتی اور زور زور سے ہنستی۔ اس کی ہنسی میں عجیب سی کھنک تھی۔ فاطمہ اپنا کام چھوڑ کر پریشا کو دیکھتی تھی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی تو اسے ایسا لگتا جیسے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ پریشا نے وقت سے پہلے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تو گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ فاطمہ اور اللہ بخش پریشان ہو، کیونکہ پریشا نہ تو دین کی طرف راغب تھی اور نہ ہی گھریلو کام کاج کرتی تھی۔ بڑے بھائیوں نے سختی سے کام لینا چاہا تو وہ اور بھی ضدی بن گئی۔ پریشا کھانا پینا چھوڑ دیتی، سارے دن آئینے کے سامنے بناؤ سنگھار کرتی رہتی۔ موقع ملتے ہی گلاب کے باغ میں پہنچ جاتی اور اس طرح ناچتی جیسے کوئی مورنی اپنی دنیا میں اپنے پنکھ کو پھیلا کر ناچتی ہے۔ آج پریشا پورے 17 برس کی ہو چکی تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ نہایت خوبصورت ہو گئی تھی۔ گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ اللہ بخش اور فاطمہ صبح سویرے نماز کے بعد گندم کی کٹائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پریشا بھی ناشتہ کر کے سیدھے گلاب کے باغیچے میں جا پہنچی۔ پریشا جو روزانہ باغ میں جاتی وہاں ناچتی تھی، وہ اس لیے کرتی تھی کہ آج اسے دیسی گلاب کے باغ کے پھول کی تلاش تھی، جسے وہ کل تک کلی کی صورت میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ آج پریشا صبح صبح یہاں پہنچ گئی تاکہ مالی اسے توڑ نہ لے۔
جب وہ اس پودے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شاخ پر وہ پھول ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح باغ میں دوڑنے لگی کہ شاید وہ اس گلاب کا پودا بھول رہی ہے، مگر جیسے ہی اس کی نظر تمام پودوں پر گئی جہاں پر صرف کلیاں تھیں، پھول کوئی بھی نہیں تھا، پریشا نے جب یہ دیکھا تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا، اس کے منہ سے کف بہنے لگا، زبان حلق سے باہر آ گئی، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ پریشا اب بری طرح رو رہی تھی۔ اتنے میں مالی کا گزر ہوا، وہ پریشا کو روتا دیکھ کر وہاں رک گیا۔ مالی بابا، گلاب کا پھول کہاں ہے؟ پریشا مالی کو دور سے ہی دیکھ کر چلاتے ہوئے بولی۔ بیٹا، آج کسی کی شادی تھی اس لیے صبح مالک نے منگوا لیے۔ یہ کہتے ہوئے مالی بابا اس کے قریب آیا۔ پتر، 2-4 دن میں پھر کھل جائیں گے۔ نہیں بابا، وہ جو سب سے بڑا گلاب کا پھول تھا، جو گلابوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، وہ کبھی کبھی آتا ہے، مجھے بس وہی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بدل سی گئی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ مالی بابا نے جب قریب سے اسے دیکھا تو سناٹے میں آ گئے۔ پھر پریشا روتے ہوئے بولنے لگی، میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتی تھی، اسی لیے میں پریشا کی ماں کی کوکھ میں اتر گئی۔ میں اپنے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی، جب میں پریشا کے جسم پر اپنا قبضہ ساری عمر کے لیے کرتی، پر وہ لمحہ مجھ سے چھین گیا۔ مجھے شروع سے گلاب کا پھول بہت پسند تھا، اس لیے مجھے گلاب کا بادشاہ چاہیے تھا۔ اس کی خوشبو سے میرا جسم مہکتا رہتا، اس مہک کے ذریعے میں کسی کو بھی اپنا غلام بنا سکتی تھی۔ جب میری موت واقع ہوئی تو میرے سب سے چھوٹے دیور کی عمر 8 برس تھی۔ اب وہ گبرو جوان ہے۔ میں اس کو اپنا غلام بنا کر اپنے پورے سسرال سے اپنا انتقام لینا چاہتی تھی، مگر وہ گلاب کا پھول توڑ لیا گیا۔ مجھے بہت غصہ اور مالی نے اسی حالت میں مجھے دیکھ لیا، ورنہ تھوڑی دیر بعد میں واپس اپنی حالت میں آ جاتی۔ آپ لوگ چلے جائیں، ورنہ پریشا کو نقصان بھی ہو سکتا۔ عامر صاحب پریشا کی بات ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑاتے۔ جیسے جیسے عامر صاحب پڑھائی کر رہے تھے، وہ جن زیادہ چینکھی جا رہی تھی۔ آج چلے کا آخری دن تھا۔ آج پریشا بہت ہی اذیت میں تھی، وہ رو رہی تھی۔ عامل بابا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے جینے دو۔ میرا نام نازنین ہے۔ اگر میں پریشا سے جدا ہو گئی تب بھی پریشا اسی طرح بستر پر ایک مردے کی طرح زندگی گزارے گی، اور اگر وہ مر گئی بس اللہ بخش کو یہی جملہ برداشت نہ ہوا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ پریشا کو جانے دو، عامل صاحب نے کہا۔ پریشا کو مرنے دو، اگر یہ نہیں مری تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے گی، اللہ بخش نے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر کہا۔ اب جب کہ چلہ پورا ہونے والا تھا، اسی وقت اللہ بخش نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ عامل صاحب چلہ چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا پریشا جھٹکے لے رہی ہے۔ کافی دیر تک اس کی کیفیت اس طرح رہی اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ جس وقت اس کے جسم سے روح نکلی، کمرے میں عجیب سی کافور اور گلاب کی مہک آنے لگی۔ اللہ بخش کی غلطی کی وجہ سے پریشا اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ آہوں اور سسکیوں سے اللہ بخش نے اسے خود قبر میں اتارا۔ پریشا کے بغیر گھر سونا سونا ہو گیا۔ اس غم میں 1 سال کے اندر فاطمہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔